السلام علیکم ویورز، پاکستان کے اندرونی معاملات اور پاکستان کی ایک اندرونی جنگ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس ٹائم ہم بات کریں بلوچستان میں، جہاں فی الحال ہماری افواج کا آپریشن شابان چل رہا ہے۔ آپریشن شابان کے چلتے تقریباً فی الحال 114 ملیٹنٹس قتل کیے جا چکے ہیں، واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی، ہماری افواج، ہماری ایف سی اور ساتھ میں ہمارے پولیس کے جوان بھی ایک کثیر تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، اور سویلینز کی بھی ایک بڑی تعداد اب تک ان جھڑپوں میں شہید ہو چکی ہے۔ تقریباً 27 سے زیادہ پولیس پرسنل ہمارے شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 42 سے زیادہ ہمارے جو سویلینز ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کا جو ایک مسئلہ ہے نا، یہ پاکستان کا بہت سویئر اور گریو مسئلہ ہے۔ یہ اتنا ہی پرانا مسئلہ ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ ہمیشہ سے ایک جو میجر ایشو رہا ہے، جو ہر پولیٹیکل پارٹی جو بلوچستان میں گورنمنٹ کے اندر آتی ہے نا، جو ان کا ایک سٹانس رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ ہمیں ایز اے پروونس ہمیں رائٹس نہیں دیے جاتے۔ اس میں کسی حد تک صداقت بھی اور کسی حد تک نہیں بھی ہے، لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے ڈیمانڈز جو ان کے پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں۔ مسئلہ زیادہ تب بنتا ہے جب ہم ان کے پولیٹیکل موٹیوز کو بھی ہم بالکل پورا نہیں کرتے، جیسے کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ میں دیکھا۔ بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن اپنے آپ کو کہلاتی پیپلز پارٹی، تو جب وہاں پر ایک پارٹی تھی 1971 اور 3 کے اندر بلوچستان کے اندر، نیشنل عوامی پارٹی، اور وہ اپنے جو اٹانومس رائٹ تھے ایز اے پروونس اس کی ڈیمانڈز کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ ان جو تھے ان کے مطالبات انہیں سنا جاتا، ان سے بیٹھ کے مذاکرات کیے جاتے، تو اس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی حکومت ہی تحلیل کر دی، ان کے خلاف ایک ملیٹنٹ آپریشن سٹارٹ کر دیا، انہیں ملیٹنٹ ڈکلیئر کیا اور ایک ملٹری آپریشن کے خلاف سٹارٹ کیا، اور اس پوری پارٹی کو بین کر کے انہیں ملیٹنٹ قرار دے دیا۔ جب آپ یہ رویہ ہماری سرکاروں کرے گا بلوچوں کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے آپ کے لیے ایک پازیٹیو ریمارکس آئیں گے؟ یہاں پر میرا مقصد کبھی بھی کسی ملیٹنٹ یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، بٹ دا پوائنٹ از جو بلوچستان کے ایکچوئل ایشوز ہیں ہمیں اس پر بات کرنی ہوگی۔ صرف ملٹری آپریشنز کے ساتھ کبھی بھی ہم اپنے جو موٹیوز ہیں نا، ایک امن کے، پیس کے، وہ اچیو نہیں کر سکتے۔ دیر شوڈ بی اے ڈائلاگ۔ وداؤٹ ڈائلاگ کسی جنگ کا نتیجہ بھی اخذ نہیں ہوتا۔ آپ بڑی سی بڑی جنگ دیکھ لیں، صرف جنگ کر کے نتیجہ نہیں نکلتا، جنگ کے بعد ڈائلاگز ہوتے ہیں تاکہ بلیک اینڈ وائٹ پیپر کے اندر ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ طے ہو۔ بی وائی سی جیسی جماعتیں، اختر مینگل جیسی جماعتیں، جب اس طرح کی جماعتیں پولیٹیکلی سامنے آتی ہیں، وہ پولیٹیکل ول ریپرزینٹ کرتی ہیں بلوچ پیپلز کی، تو انہیں ہمیں سپیس دینی چاہیے۔ یہاں پر بات میں ہی نہیں کہہ رہا کہ ایم بی ایل اے، بی ایل ایف جیسے جتنے بھی فرنٹس ہیں، ان کے خلاف تو ہمیں محاذ کھولنا چاہیے، ان کا تو قلعہ کما کرنا چاہیے، بٹ دا پوائنٹ از جو پولیٹیکل آوازیں ہیں بلوچستان کی، انہیں نہیں دبانا چاہیے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم پولیٹیکل آوازوں کو بھی دباتے ہیں۔ یاد رکھیے، پولیٹیکل آوازیں جو ہوتی ہیں وہ سافٹ آوازیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی معاشرے میں، کسی صوبے میں اگر آپ وہاں کی پولیٹیکل کلاس کو ہی ختم کرنا شروع کر دیں گے، تو یاد رکھیے وہاں پر انسرجنسی پیدا ہوگی۔ تو دیر شوڈ بی اے اسپیس فار دا پولیٹیکل کلاس آف بلوچستان، تاکہ وہ پولیٹیکلی موومنٹس یا اپنے رائٹس یا اپنے جو بھی ان کے گریوینسز ہیں ان کو وہ ریپرزینٹ کریں، ان کا اظہار کریں، وہ پارلیمان کے اندر رہیں، اپنے مسئلے پیش کریں، پارلیمان میں بیٹھ کے بلوچستان کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ ہم جتنا مرضی ملٹری آپریشن کر لیں، پچھلے 80 سال سے ہمارا ملٹری آپریشن جاری ہے بلوچستان میں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں جہاں ایک طرف بی ایل اے، بی ایل ایف، ٹی ٹی پی، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان جیسے مسئلوں کو، ان فتنوں کو ختم کرنا ہے، وہیں ہمیں اس علاقے کے پولیٹیکل ہیڈ سے بیٹھ کے، وہاں کے پولیٹیکل کلاس سے بیٹھ کر، یا وہ جو وہاں کی عوام کے اصل نمائندے ہیں ان سے بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، تاکہ ایک میننگ فل پیس اور ایک میننگ فل ایگریمنٹ تک پہنچا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا کیس ہے القادری ٹرسٹ والا، سننے میں آ رہا ہے کہ جو نئی امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق اب وہ اگر عمران خان کی کنوکشن اپ ہولڈ کرتا ہے ہائی کورٹ، تو عمران خان کو آگے اپیل صرف کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر کرنی پڑے گی، سپریم کورٹ کے اندر نہیں جائے گی، اکارڈنگ ٹو دا نیو امینڈمنٹ، جس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیوز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسپیشلی عمران خان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے انہیں یہ ایک امینڈمنٹ بنائے گی، جو اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر آپ نے کوئی اپیل ڈالی ہے کہ میری جو کنوکشن ہے اسے ختم کیا جائے، اسے خارج کیا جائے، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اسے اپ ہولڈ کرتا ہے، تو آپ
سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں, وہاں جا کر اپنی اپیل کو رکھتے ہیں تاکہ آپ کی جو کنوکشن ہے اسے خارج کیا جائے اگر آپ کے پاس خاطر خواہ ثبوت ہیں یا اپنا آرگومنٹ آپ کا تگڑا ہے. لیکن اب کیا ہوگا, کانسٹیٹیوشنل عدالت جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے اندر عمران خان کو اپنی اپیل ڈالنی پڑے گی. اب وہ یوز بالکل پولیٹیکل موٹیوز کے لیے ہو رہی ہے, بیکاز کیونکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے ججز جو ہوں گے دے آر اپوائنٹڈ بائی دا کیبنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ. تو آپ یاد رکھیں اس ٹائم فیڈرل کے اندر حکومت کن کی ہے, پی ایم ایل این کی, پی ڈی ایم کی, جو کہ سخت ترین اس ٹائم مخالف ہیں عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے. تو وہ پھر اپنی مرضی کے ججز ہی وہاں پر لگائیں گے, اور ان کے لگائے ہوئے مرضی کے ججز عمران خان کا جب کیس سنیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیس میرٹ پر اس کا فیصلہ ہوگا؟ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو یہ خبر ہے کہ 73 چلڈرن رجسٹرڈ ایز HIV پازیٹیو ان لاڑکانہ کے اندر تقریباً 73 سے زیادہ مزید بچوں میں HIV پازیٹیو وہ نکلے ہیں. اب اس میں کافی زیادہ مسائل ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے HIV بڑھتا جا رہا ہے, یعنی کہ ایڈز. سمپل الفاظ میں کہوں تو نمبر 1 جو ایک بالکل ہی تباہ کن نظام ہے ہمارے ہسپتالوں کو, خاص کر کے سرکاری اسپتالوں کا, یا پھر جو لوکل لیول کے اوپر ڈسپینسریز یا کلینکس ہوتے ہیں, وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ریپیٹڈلی ایک ہی سرنج کو دوسرے مریضوں کے اوپر یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, جس سے ایک سے دوسرے مریض میں HIV پھیلتا ہے. ون آف دا بگیسٹ ریزن جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا ہے وہ ہے ہوموسیکشولیٹی. ہوموسیکشولیٹی کی وجہ سے پاکستان کے اندر HIV کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. یہ ایک ایسا ٹیبو ایشو ہے جس پہ لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں یا شرم کھاتے ہیں, لیکن حقیقت ہے یہ کہ ہوموسیکشولیٹی کی وجہ سے, چاہے وہ بائی کنسنٹ ہو یا ناٹ بائی کنسنٹ ہو, پاکستان میں اس سے کیسز بڑھ رہے ہیں. وہ ہوموسیکشولیٹی اسپیشلی ون مین کم ان کانٹیکٹ ود این ادر مین اور اے چائلڈ, جو کہ اگر آپ ساؤتھ پنجاب یا سندھ کے علاقوں میں جائیں, ایون KP کے بھی کچھ علاقوں میں بھی بچہ بازی کے نام پہ, لونڈے بازی کے نام پر یہ چیزیں چلتی ہیں. اور یہ ایک سویر ایشو ہے جس پر بات کرنے کے لیے نہ ہماری حکومت تیار ہے, کیونکہ ہماری حکومت چاہے پنجاب ہو, فیڈرل ہو, KP ہو, نیلے پاسپورٹس اور صرف اپنے جہازوں اور اپنے پرکس اور اپنے بینیفٹس کے لیے ہی قانون سازی کرتی ہے, نہ کہ عوام کے جو اصل مسائل ہے اس کے اوپر ان کا کوئی بھی غور نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومتوں کو احساس ہو اور وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے, نہ کہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے. اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے, لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے. انشاءاللہ ہم ضرور ایک ویڈیو بنائیں گے کہ پاکستان کے اندر HIV کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.